بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 14 جنوری سن 2022 بروز جمعۃ المبارک۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ 6 ماہ سے زائد کویت سے باہر رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ ملک سے باہر رہنے والے تارکین وطن کی پریشانی ختم کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق روزنامہ السیاسیہ نے ایک سینئر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ملک سے باہر رہنے والے تارکین وطن کے لیے آن لائن رہائش کی تجدید بدستور نافذ العمل ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ میں اقامتی امور کے جنرل ڈپارٹمنٹ نے صحت کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے 6 ماہ یا اس سے زیادہ عرصے سے ملک سے باہر رہنے والے تارکین وطن کی رہائش کی منسوخی کے طریقہ کار کو فعال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ تارکین وطن 6 ماہ سے زیادہ ملک سے باہر رہ سکتے ہیں بشرطیہ کہ ان کی رہائش یعنی اقامہ درست ہو اور جب بھی ممکن ہو بغیر کسی پریشانی کے واپس آ سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ سول ایویشن کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے بتایا ہے کہ کویت میں آسمان پر چھائی ہوئی دھند کی وجہ سے روانہ ہونے والی کچھ پروازیں جو منسوخ کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ان مسافروں کے لیے امیگریشن سے باہر نکلنے اور داخلے کا عمل شروع ہو گیا جو ان کے داخلے کے بعد شلونک ایپ پر خود رجسٹر یا داخل ہوئے۔ ان مسافروں کو قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وزارت صحت کی شلونک ایپ ہینڈلرز نے ان مسافروں کے لیے قرنطینہ منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی۔ ڈی جی سی اے یوسف الفوزان نے اعلان کیا ہے کہ دھند کی وجہ سے زیادہ کم حد نگاہ کی وجہ سے 6 پروازوں کو قریبی ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا گیا۔ روزنامہ السیاسیہ کی رپورٹ کے مطابق الفوزان نے مزید کہا ہے کہ کم بصارت کی وجہ سے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آنے اور جانے والی کچھ پروازیں لینڈنگ اور ٹیک آف کرنے سے قاصر رہی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی بھی وقت دھند اور بصارت میں بہتری آتی ہے تو ہوائی جہاز کی ٹیک آف اور لینڈنگ دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ لیکن ذرائع کی تازہ ترین رپورٹس کے مطابق کویت میں دھند میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور فلائٹ آپریشن دوبارہ سے نارمل طریقے سے شروع کر دیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ کویت نے 11 دنوں میں مجموعی طور پر 607 تارکین وطن کو ملک بدر کیا ہے کیونکہ ملک نے غیر ملکی باشندوں کی رہائشی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ وزارت تعلقات اور سیکورٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے بتایا ہے کہ 1 جنوری سے 11 جنوری کے دوران نکالے گئے افراد میں 340 مرد اور 267 خواتین شامل ہیں۔ یہ اقدامات سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے گرفتار شدہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے اور ملک سے ان کی ملک بدری کو تیز کرنے کی خواہش کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ کویت میں گزشتہ مہینوں میں غیر قانونی غیر ملکی باشندوں کی رعایتی مدت میں بار بار توسیع کی گئی ہے تاکہ انہیں اپنی حیثیت کو قانونی شکل دینے کا وقت دیا جا سکے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار کہنے کے باوجود اپنے رہائشی قانون میں توسیع نہیں کر پائے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع اور وزارتی کمیٹی برائے کورونا ایمرجنسی کے چیئرمین شیخ حمد جابر العلا نے روزنامہ رائے کو ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ایئرپورٹ، نرسریوں یا فاصلاتی تعلیم یعنی اسکولوں کی واپسی آن لائن کرنے جیسے اقدامات کرنے سے ہم ماضی کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کویت کے لوگوں کی مدد کرنے اور ان کو درپیش مسائل سے نکلنے کے لیے ہر وقت کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کورونا ایمرجنسی کمیٹی کی طرف سے کچھ مشکل سفارشات کی گئی تھی جیسا کہ اسکول بند کرنا، ایئرپورٹ کی بندش، فلائٹ کی محدود تعداد کرنا اور نرسریوں کو بند کرنا وغیرہ تھا، لیکن ہم نے ان سب معاملات کو مد نظر رکھ کر ان کو کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔